السلام علیکم دوستو، اسلامک ٹریجر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی بھوشوانی کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف پورے مسلم دنیا کو حیران کر دے گی بلکہ یہ پوری دنیا کے اتحاد میں ایک اہم موڑ لا سکتی ہے۔ یہ بھوشوانی ایک اللہ کے ولی جن کا نام شاہ نعمت اللہ ولی ہے، انہوں نے کی، جن کی بھوشوانی کے مطابق دنیا کے آخری سب سے بڑی جنگ میں ایران اور ترکی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ دوستو، دونوں سپر پاور مسلم دیش ایک دوسرے سے کیوں لڑیں گے؟ آخر کیا وجہ بن سکتی ہے؟ یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کیا ہوگا اس جنگ میں ایران اور ترکی کا رول؟ ایران اور ترکی کا اس آخری جنگ میں کیا رول ہوگا؟ اور کیا شاہ نعمت اللہ ولی کی بھوشوانی سچ ثابت ہوگی؟ کیا یہ بھوشوانی آج کے وقت میں اتنی ہی سٹیک ہے جتنی 800 سال پہلے تھی؟ کیا یہ دونوں دیش واقعی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے جیسے شاہ نعمت اللہ ولی نے بھوشوانی کی تھی؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ٹریجر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے بھوشوانی کو جاننے سے پہلے اس بھوشوانی کو کرنے والے شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کون تھے۔ دوستو، اگر آپ مسلم اتحاد کے بارے میں جانتے ہیں اور ترکی اور ایران کی اتحاد سے بھی واقف ہے تو آپ نے شاہ نعمت اللہ ولی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایک مہان صوفی، سنت اور شاعر تھے جن کا تعلق ایران سے تھا۔ شاہ نعمت اللہ ولی، جن کا اصلی نام نور الدین تھا، ایران کے کرما علاقے سے یہ تھے اور ان کا شجرہ امام موسیٰ کاظم تک جاتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیدائش 1330 میں ہوئی تھی اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی باتیں، ان کی سوچ اور ان کی بھوشوانیاں آج بھی پوری دنیا میں چلتی ہیں۔ ان کی زندگی پیار اور توحید کا راستہ تھا اور ان کے سوچ میں گہرا صوفیزم دیکھنے کو ملتا تھا۔ ان کی شاعری اور علم آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ ان کے صوفی علم نے ایک نئی روشنی دی تھی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے جسے پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو خدا کی طرف مڑنے اور اس کی سچائی کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر کی آواز کو سننا چاہیے۔ آج کے وقت میں بھی ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنی شاعری کے ذریعے سے آنے والی کئی اہم گھٹناؤں کی بھوشوانی کی تھی جو آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے کی گئی تھی۔ ان کی شاعری صرف ایران کے بارے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بھوشیہ سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے یورپ، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سب سے اہم دنیا کی آخری جنگ کے بارے میں بھی بھوشوانی کی تھی۔ آج کے وقت میں اگر ہم شاہ نعمت اللہ ولی کی بھوشوانیوں پر غور کریں تو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان کی باتوں میں کتنا گہرا رہسیہ تھا اور ان کی کچھ خاص بھوشوانیاں آج تک سچ ثابت ہو چکی ہیں، جیسے 1857 کی جنگ آزادی، فرسٹ ورلڈ وار اور بھارت پاکستان کا ڈیوائیڈیشن۔ ان گھٹناؤں کے بعد لوگ ان کے قصیدوں اور شعروں کو لے کر گہرے وشلیشن کرنے لگے تھے۔ خاص کر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ان کی بھوشوانیاں بہت چرچا کا وشے بنی۔ شاہ نعمت اللہ ولی نہ صرف ایک مہان صوفی سنت تھے بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ انہوں نے فارسی زبان میں کئی شعر اور قصیدوں کو لکھا جن کے ذریعے سے انہوں نے بھوشیہ کے بڑے بدلاؤ کی بھوشوانی کی۔ ان کی شاعری اتنی سٹیک تھی کہ انہوں نے جن گھٹناؤں کے بارے میں لکھا تھا وہ لگ بھگ سبھی گھٹنائیں بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ ان کی شاعری میں صوفیزم تھا، وہ انسان کو دل کی گہرائیوں میں لے جا کر خدا کے قریب جانے کی طاقت دیتا تھا۔ ان کی شاعری میں ایک گہرا رہسیہ تھا جو ان کے پڑھنے والوں کو خود سے جوڑنے اور ان کے سوچ وچاروں کو سمجھنے کے لیے پریرت کرتی تھی۔ یہ شاعری صرف کویتا نہیں تھی بلکہ ایک مارگ درشن یعنی گائیڈنس تھا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی بھوشوانیاں ان کے قصیدے اور شعروں کے ذریعے سے آئی۔ ان قصیدوں میں انہوں نے آنے والی جنگوں،
साम्राज्य के बटन और अहम राजनीति बदलाव के बारे में सिग्नल दिए थे। उनका ये कसीदा 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर 1948 के भारत पाकिस्तान में विभाजन के बाद भी बहुत चर्चित रहा। उन भविष्यवाणियों में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे से दूर दूर बसे हुए देशों के बारे में अपनी बात कही थी और वो आज तक ये घटना क्रम से मेल खाती थी। उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या ये सच में उनकी सोच, उनकी दूरअंदेशी इतनी सही थी? क्या ये भविष्यवाणियां सिर्फ कोइंसिडेंस है या उनमें कुछ और गहरी बात छुपी हुई है? शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी भविष्यवाणियों में ईरान और तुर्की के बारे में खास तरीके से सिग्नल दिए थे। हालांकि उनकी भविष्यवाणी में किसी खास देश या सम्राट का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन जो सिग्नल यानी संकेत दिए गए थे, जो निशानियां बताई गई थी, वो आज के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में बड़ी अहमियत रखते हैं। तुर्की और ईरान का आपसी कॉन्फ्लिक्ट आपसी में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे कि शाह नेमतुल्लाह वली ने सिग्नल दिए थे कि अगर हम हदीस की बात करें तो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की के लोगों का जिक्र किया था कि वो आखिरी जंग में शामिल होंगे और उनका योगदान यानी कंट्रीब्यूशन अहम होगा। इस तरह शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी और हदीस की बातें हमें ये संकेत देती हैं, ये सिग्नल देती हैं कि इस जंग में ईरान और तुर्की का कंट्रीब्यूशन खास होगा। हालांकि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियों को लेकर कई बार मिलावट और बदलाव किए गए हैं, खासकर पाकिस्तान में, जहां उनकी भविष्यवाणियों को राजनीति और पॉलिटिक्स से जोड़कर पेश किया गया। 1948 में पाकिस्तान और भारत के हालात के बारे में गलत तरीके से उनकी भविष्यवाणी को प्रचारित किया गया था और फिर 1971 में कुछ इसी तरह की गलत फहमियां फैलाई गई थी। ये एक दिलचस्प पहलू है जिसे हम डिटेल से समझ सकते हैं कि कैसे राजनीति सिचुएशन के हिसाब से इन भविष्यवाणियों का मतलब बदला गया। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है और उनकी जिंदगी और भविष्यवाणियों को लेकर बहुत से सवाल उठते रहते हैं। ईरान और तुर्की के भविष्य में क्या रोल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों का इस जंग में योगदान बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शाह नेमतुल्लाह वली की भविष्यवाणी सच हो सकती है? तो मेहरबानी करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम मिलते हैं आपको फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।